لاہور کے تاریخی میدان کو نیا روپ مل گیا۔ محسن نقوی نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ جگمگاتے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا شاندار افتتاح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نقاب کشائی کی۔ فائر ورکس کا دلکش مظاہرہ، آسمان رنگ و نور سے منور، ایسا لائٹ شو جو کبھی دیکھا نہ سنا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز وفاقی اور صوبائی وزراء کی تقریب میں شرکت۔ شہباز شریف نے کہا کہ محسن نقوی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ بولے انتظار رہے گا جب پاکستان ٹیم بھارت کو ہرائے گی، چیمپئنز ٹرافی جیت کر لائے گی۔ محسن نقوی سے مزدوروں کو لندن کی سیر کرانے کی سفارش۔ پاکستان میں 30 سال کے بعد کرکٹ کا بڑا ایونٹ ہم سب ایک ہے، ہمیں مل کر ایونٹ کو کامیاب بنانا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر میں 2500 مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ پی سی بی کی ٹیم لاجواب ہے۔ ایف ڈبلیو او، پاک فوج، نیسپاک نے عمدہ کام کیا۔ پنجاب حکومت کے تعاون کی بھی تعریف۔ وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بہترین کارکردگی پر انعامات دیے۔ لاہور میں کرکٹ کے ستاروں کی جھل مل، روشنیوں کی چکا چوند میں قومی ٹیم کی دبنگ انٹری۔ کپتان رضوان لاہوریوں کی محبت کے مقروض، بابر اعظم بھی اپنے فینس کے مشکور۔ شاہین آفریدی نے کہا کہ نئے اسٹیڈیم میں نئی تاریخ رقم کریں گے۔ 100 ڈھولچیوں کی لاجواب پرفارمنس، مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے افتتاحی تقریب کا لطف اٹھایا۔ ایک ساتھ موبائل ٹارچ آن ہونے پر ستاروں کا گمان۔ روشنیوں کے رنگوں میں سروں کی جل ترنگ، گلوکار علی ظفر کی شاندار پرفارمنس۔ سائمہ بیگ نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ عارف لوہار کی دبنگ انٹری اسٹیڈیم میں موجود افراد کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ خاموشی سے محنت، دنیا میں کامیابی کا شور، اللہ نے راستہ آسان کیا۔ 117 دن کی قلیل مدت میں بے مثال اسٹیڈیم کا تحفہ دیا۔ سبز اور سفید رنگ کی کرسیاں، جگمگاتی روشنیاں، 2 نئی بڑی سکور سکرینز نصب، لاہور کے تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم کی نئی لک۔ عالمی سطح پر بھی محسن نقوی کی جے جے کار۔ وزیر اعظم کا چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی کا فیصلہ بہترین تھا۔ اسپیکر ایاز صادق کا محسن نقوی کو خراج تحسین، کہا ہمیں اپنے کرکٹرز پر فخر ہے۔ عطا تارڑ، ملک محمد احمد خان، ایم این اے شائستہ پرویز ملک شریک، خواجہ سلمان رفیق، غزالی سلیم بٹ اور فیصل کھوکھر بھی تقریب کا حصہ تھے۔ واہ مزہ آ گیا، زبردست۔ محسن نقوی نے اسٹیڈیم کا نقشہ ہی بدل دیا۔ غضب کی بات یہ ہے کہ سب اکٹھا بیٹھ کے نجم سیٹھی چیئرمین پی سی بی کے گن گانے لگے۔ سابق چیئرمین ذکا اشرف بھی معترف۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ بولے کہ آج مایوسی کی جگہ روشنیوں نے لے لی۔ چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کو ریویو کیا جا رہا ہے۔ خوش دل شاہ اور فہیم اشرف کو نیک نیتی سے اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ سلیکٹرز کو تبدیلی کا اختیار ہے، حتمی فیصلہ سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کے نئے 5 اسٹار ہوٹل کی تزئین و آرائش محنت کشوں کو ظہرانہ۔ محسن نقوی نے ساتھ کھانا کھایا۔ چیئرمین پی سی بی نے اسٹیڈیم کی تعمیر میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے تقریب سجائی، ورکر سے مسائل پوچھے، ہنسی مذاق کیا، ٹک ٹاک بنائی۔ چیئرمین پی سی بی کا ورکر کو نیا موبائل دینے کا وعدہ۔ ایک ٹرافی کے لیے 3 بڑی ٹیموں میں جنگ، پاکستان، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ ہوں گے ان ایکشن۔ سیفری کی ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، تینوں ٹیموں کے کپتانوں کی شرکت۔ محمد رضوان نے کہا کہ ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلنے پر پرجوش ہیں۔ کپتان نیوزی لینڈ بولے کہ ہم نے اچھا ٹریننگ سیشن کیا۔ جنوبی افریقی کپتان کہتے ہیں کہ آئی سی سی ایونٹ سے قبل حالات سے ہم آہنگ ہونے میں مدد ملے گی۔ افتتاحی میچ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا۔ لاہور میں کرکٹ کا بڑا میلہ، پولیس سیکیورٹی کے لیے تیار۔ 4 درجاتی حصار پر مشتمل فول پروف سیکیورٹی پلان۔ لاہور پولیس کے 3609 افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی ڈیوٹی سنبھال لی۔ خواتین کی سیکیورٹی اور چیکنگ کے لیے 229 لیڈیز اہلکار ڈیوٹی فرائض انجام دیں گی۔ سیف سٹی سے بھی پل پل کی نگرانی ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، 8 فروری کو احتجاج، جلد سے جلوس ریلیوں پر مکمل پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 जुर्माने का हुक्म। मसाजिद में भी पानी के ज़िया को रोकना होगा। पानी की बचत का आगाज GOR से शुरू करना चाहिए। पानी की रिसाइकलिंग के बगैर पेट्रोल पंप सील किए जाएं। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल पर इजहार नाराज़ी। कहा CTO को पता नहीं चल रहा कि शहर की सड़कों पर क्या हो रहा है। CTO अतर वहीद 10 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। रमज़ान में शहरियों के लिए बुरी खबर, यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड राशन मुहैया नहीं करेगी। सस्ता सामान रमज़ान बाजारों में दिया जाएगा। क्या रमज़ान बाजार सफ़ेद पोश तबके को राशन दे सकेंगे? सेहत कार्ड का ऑनलाइन पोर्टल 2 रोज से खराब। मरीजों की रजिस्ट्रेशन तात्तुल से दो चार। सेहत कार्ड पर इलाज के ख्वाहिशमंद दरबदर हो गए। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी अरूज पर। एमरजेंसी में बुनियादी तशखीसी टेस्ट भी 1 हफ्ते से बंद। शुबा पैथोलॉजी को आगाह करने के बावजूद तशखीसी टेस्टों की बंदिश से मरीज परेशान। MBBS 2024 के नताइज का ऐलान। 43 मेडिकल कॉलेजेस के 5,322 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 4,407 पास, 896 फेल हुए। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 83.1% रहा। सैयद मोइजुल हक बुखारी की 943 नंबर लेकर पहली। सकलैन इमदाद की 907 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन रही। हादसात समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाम बहक। यतीम खाना चौक में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। नौजवान अबू हुरैरा जाम बहक। दाता दरबार के करीब 55 साला शख्स मुर्दा पाया गया। स्कीम मोड़ पर 35 साला नामालूम शख्स की फुटपाथ किनारे से लाश बरामद। पुराना रावी पुल से नामालूम लड़की की लाश मिली। हंजरवाल मोटरवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 50 साला शख्स जाम बहक। ड्राइविंग में 45 साला शख्स की लाश मिली। ज़िली इंतजामिया तजावजात माफिया के खिलाफ इन एक्शन। मुल्तान रोड, शेर शाह रोड, ड्राइवन रोड पर कार्रवाई। 4 ट्रक सामान जब्त। जौहर टाउन PIA रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। नौलखा बाजार में भी तजावजात के खिलाफ कार्रवाई। 5 रेडियां जब्त। मुगलपुरा में पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजम गिरफ्तार। 1200 पतंगे, भारी मालियत का खाम माल बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजम इमरान ऑनलाइन ऑर्डर पर पतंगे सप्लाई करता था। आलिया हमजा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 21 मुकदमा दर्ज। FIA में 1 इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा। लॉ अफसरान ने मुकदमात की तफसीलात हाई कोर्ट में पेश कर दी। लाहौर में 3, कसूर में 7, रावलपिंडी 4, फैसलाबाद में 4 और मुकदमा दर्ज हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने आलिया हमजा की दरख्वास्त निपटा दी। एशियाई ममालिक की पहली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया समेत 20 असम्बलियों के 100 से जायद नुमाइंदे शरीक हुए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, डॉक्टर जगत विक्रमा ने सदारत की। खित्ते में मसाइल के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहेअमल तय करने पर तजावीज़ पेश। हुकूमत की एक बार फिर से PTI को मुज़ाकरात की दावत। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक कहते हैं PTI की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से नौमुंतखब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार ताहिर नसरुल्लाह की मुलाकात। वकला के मसाइल और अदलो इंसाफ पर तबादला ख्याल। गवर्नर बोले कि अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। उधर गवर्नर ने प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिल्डर्स के मसाइल के हल के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले। कहा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के निज़ाम को इंतहाई शफाफ बनाया गया है। डेवस रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इजलास। चौधरी शाफी हुसैन का वीडियो लिंक से खिताब। कहा पार्टी के तमाम वर्कर्स चौधरी शुजात हुसैन के सिपाही हैं। पार्टी के विमेन विंग और लाहौर की तंजीम को मजीद मजबूत बनाने पर जोर।
والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ، اسٹریٹ لائٹس روشن کر دی گئیں، گرین بیلٹس اور لین مارکنگ کا کام باقی۔ سی او سی بی ڈی عمران امین کہتے ہیں کہ منصوبے کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ والٹن روڈ کے رہائشیوں کے سیوریج ٹریفک مسائل حل ہوں گے۔ صرافہ بازاروں میں سونا 800 روپے سستا، خالص 24 کیرات تولہ سونا 2,98,400 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات تولہ سونا 2,73,533 روپے میں فروخت۔ 21 کیرات 1 تولہ سونے کی قیمت 2,61,100 روپے ہو گئی۔ مظفر آباد چیمبر کے وفد کا لاہور ایوان صنعت و تجارت کا دورہ، سینئر نائب صدر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات، سیاحت اور دیگر شعبوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ ٹاؤن شپ کے تاجر وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، وفد میں مرزا امجد بیگ، حافظ رضوان بٹ شامل تھے۔ کمپنیوں کے لیے فنڈز اور سرمایہ اکٹھا کرنے کے مواقع، پاکستان سٹاک ایکسچینج کا نقطہ نظر کے موضوع پر پروگرام، ایف ای سی سی آئی ریجنل آفس میں آگاہی سیشن، ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے صدارت کی، ریجنل ہیڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج سرمد حسین کی خصوصی شرکت۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت انسداد جرائم کے بارے میں اجلاس، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب محمد کامران خان، آر پی اوز سی پی اوز کی شرکت، سنگین جرائم کے خاتمے کے لیے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ جشن پنجاب فیسٹیول کے پہلے روز محفل مشاعرہ صدارت معروف شاعر اور نغمہ نگار افضل صاحب نے کی۔ نامور شعراء کرام نے کلام پیش کیا۔ الحمرا میں جشن پنجابی فیسٹیول کا بھی آغاز، پنجابی زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے ٹاکنگ سیشن، اداکارہ عائشہ جہاں زیب، طاہر ملک، شفیق عوان کا اظہار خیال۔